ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ آج ہمارے جمعہ کا موضوع پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی شان اور منقبت ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی تھے، جن کی ولایت، جن کی قطبیت مسلم ہے۔ اور سب سے بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جتنے دلائل آپ کی ولایت کے ہیں اتنے دلائل کسی اور ولی کی ولایت کے نہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماہ ناز شاگردوں میں سے تھے، وہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی حنبلی المسلک تھے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حنبلی المسلک تھے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ کے اندر باقاعدہ طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ آپ ایسی عظیم شخصیت تھے کہ کلمہ حق کہنے میں کبھی آپ نے کسی بادشاہ، کسی جابر کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ منبر بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، وہاں سے ہمیشہ کلمہ حق بلند ہوتا تھا، اور بادشاہ کے ظلم و ستم کو بھی آپ نے کبھی برداشت نہیں کیا، یہاں تک کہ وقت کے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حق گوئی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کو پتا چلا کہ یحییٰ بن سعید جو ایک بہت بڑا ظالم انسان تھا اور اس کو قاضی القضات چیف جسٹس بنا دیا گیا، تو آپ نے اس وقت کے بادشاہ کے خلاف منبر بغداد سے کلمہ حق ادا کرتے ہوئے علم بغاوت کا اعلان کر دیا، اور آپ نے اپنے تمام چاہنے والوں کو کلمہ حق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم میں شراکت ہے، اس لیے اگر بادشاہ وقت آخرت بچانا چاہتا ہے تو اس ظالم کو اس منصب سے ہٹائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ کی تقریر کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن کے اندر اس کو اس کے منصب سے ہٹا دیا گیا۔ اب یہ آپ کے کلمہ حق تھا، جو آپ کا حق بیان کرنا تھا۔ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام کے لقب سے تاریخ اسلام کے اندر مشہور ہے، اور آپ اگر تاریخ کی کتابیں اٹھائیں تو یہ بہت بڑے شیخ اور وقت کے امام تھے۔ شیخ عز الدین فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو حق بات لوگوں کو سمجھانے کا یہ سلیقہ عطا فرمایا تھا کہ جب وقت کا بادشاہ مستنجد باللہ، جو عباس کا، بنو عباس کا بڑا جاہ و جلال والا بادشاہ تھا، جب وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آیا آپ کی خانقاہ میں، تو آ کر دو زانوں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، اور آپ کے سامنے بیٹھ کر نظریں جھکا کر آپ سے فرمایا مجھے نصیحت کریں، میں آپ سے کچھ سیکھنے، علم لینے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے گزری۔ آپ اگر ان کی کتاب فتوح الغیب کو پڑھیں، آپ ان کی کتاب غنیت الطالبین کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اور رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے، یہاں تک کہ جتنا رد
شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے شرک کا کیا، جتنا رد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بدعات کا کیا، یہاں تک کہ اس وقت کے باطل فرقوں کا، مرزیہ کا، قادریہ کا، مرجیہ کا، رافضیہ کا، ساروں کا رد کیا۔ آپ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان ساروں کے رد سے۔ پڑھنے والے کو پتا چلے گا کچھ لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر جو باطل مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے اس کتاب کے اندر جو چیپٹر تھا تصوف کا، اس میں کچھ چیزوں کو رد و بدل کیا پرنٹ کرنے میں، اس لیے کہ شیخ کی زندگی کو، شیخ کی شان کو، آپ کے مقام کو لوگوں کے سامنے مشکوک بنایا جائے کہ اتنا بڑا شیخ ایسی باتیں لکھ رہا ہے۔ اب وہ تو بعد والوں نے بیچ میں خلط ملط کیا جو دراصل یہودی نسل تھے، تھے، اور ایسی چیزیں چند شامل کی کہ ان کی ایسی جھوٹی کرامات کہ آپ دائیں کو سلام پھیرتے تھے تو دائیں طرف والے سارے عالم بن جاتے تھے، آپ بائیں کو سلام پھیرتے تھے، اب یہ باتیں جھوٹی من گھڑت کہ بائیں کو آپ سلام پھیرتے تھے، جتنے نمازی ہوتے بائیں والے حافظ بن جاتے تھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نگاہ ہے کسی کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ابو جہل پہ پڑتی ہے، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا۔ حضور کی نگاہ ابو لہب پہ پڑتی ہے، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عالی نگاہ کسی کی نہیں، تو ایک بغداد کے ولی کی نگاہ ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، اللہ ولیوں کی نگاہ میں تاثیر رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے، ماں کی پیٹ سے اللہ نے آپ کو ولایت دی تھی، اور آپ کو پہلا سبق آپ کی ماں نے پڑھایا تھا، جو ہمارے ہاں لوگ محروم ہیں ماں کے سبق سے، چونکہ ماؤں کو بھی ہوش نہیں ہے، باپ کو بھی ہوش نہیں ہے۔ اور وہ وقت کا ولی عبد القادر جیلانی بنا، کیونکہ ایران کے اس شہر میں ایک قصبہ تھا، قصبہ چھوٹا سا دیہات تھا جسے جیلان کہتے ہیں، اس جیلان کے قصبے میں یہ پیدا ہوئے اور اس کی نسبت کی وجہ سے جیلانی بنے، اور پھر تھوڑی عمر ہی تھی آپ کی کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، جتنے بڑے ولی ہیں ان کے والد اکثر ان کے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور یہی فرمایا۔ اب آپ دیکھیے، آپ کو پہلا جو آغاز ہوتا ہے وہ پہلے سبق کا آغاز ماں سے ہوتا ہے آپ کو۔ اب آپ جو ہے، ماں آپ کو پہلے 12 سال کی عمر تھی آپ کی، 12 سال کی عمر، 7 سال کی عمر میں بول نہیں سکتا تھا کوئی بچہ لے کر آئے جو بول نہیں سکتا تھا، اس بچے کو لا کے ان کی والدہ کے سامنے کہا اس کو دم کر دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچے تھے ابھی 7 سال کے، آپ نے اس کو قرآن حکیم کی ایک آیت، جس کو شیخ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کرامات اولیاء پہ 3 جلدوں میں، فلسطین کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت پہلے گزرے، انہوں نے 3 جلدوں میں کرامات اولیاء لکھی، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کو جو بول نہیں سکتا تھا اور 4-5 سال کا ہو گیا تھا، جب ان کی والدہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے جو ہے یہ آیت کریمہ ادعو الی ربک، یہ آیت کریمہ جو ہے پڑھ کے اس پر پھونکی، اللہ نے اس بچے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی، وہ بولنا شروع ہو گیا۔